گلگت بلتستان الیکشن میں بڑی جماعتوں میں بڑا مقابلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے 23، مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار میدان میں۔ جمعیت علماء اسلام کے 9، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، مجلس وحدت المسلمین کے 7، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ خطے میں مستقل امن کمیشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے۔ محسن نقوی کا دورہ واشنگٹن اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ اور مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ میڈیا ٹاک میں کہا، حالیہ صورتحال پر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے لیے فیلڈ مارشل کا خصوصی خط لے کر آیا ہوں۔ صورتحال پر ایرانی سپریم لیڈر کے لیے وزیر اعظم کا پیغام بھی لے کر آیا ہوں۔ امید ہے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ باقر غالباف، عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ امید ہے ہم سب اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں گے۔ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ ایرانی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ تہران روانگی سے پہلے وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ دورہ ایران سے متعلق مشاورت۔ شہباز شریف نے محسن نقوی کے دورہ تہران سے متعلق رہنمائی کی۔ لبنانی آرمی چیف دورہ پاکستان کے لیے روانہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنانی آرمی چیف پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران امریکہ میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایران میں رجیم چینج میں ناکامی پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد میں رجیم چینج۔ ایران حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کے نئے سربراہ رومن گیفمین نے نائب کو برطرف کر دیا۔ رومن گیفمین نے منگل کو موساد کی سربراہی سنبھالی تھی۔ موساد کے انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ نے پیر کو استعفیٰ دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امکان ہے کہ مزید افسران کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق نائب سربراہ کو پچھلے سال سینکڑوں ایجنٹ اور شیکل دیے گئے تھے۔ برطرف نائب سربراہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، صرف حرف اے سے منسوب کیا گیا۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو فراہم کرے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی کارگو جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کمپنی کے کارگو جہاز کو آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی پر روکا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی فوج کی سرپرستی میں 4 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جہاز کو نشانہ بنا کر روک لیا گیا، باقی 3 جہاز واپس لوٹ گئے۔ امریکی کارگو جہاز کی فوٹیج بھی جاری کر دی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی اسرائیل انتہائی جارحانہ انداز میں جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگن نے اسرائیل کی جانب سے جاسوسی کے خدشات کو انتہائی سطح تک بڑھا دیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، جسے برداشت بھی کیا جاتا ہے، مگر اسرائیل امریکی مذاکرات کاروں کی باتوں کو خفیہ انداز سے سن رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے جس قدر جاسوسی کی جا رہی ہے وہ تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 72 افراد گرفتار۔ شرپسندوں سے اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات اور دیگر سامان برآمد۔ قانون شکنی برداشت نہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا شرپسند عناصر کو واضح پیغام۔ کہا، امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
شہری افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں معمولات زندگی رواں دواں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 2023 میں قائم کی گئی۔ بنیادی مطالبات صرف 3 تھے، بعد میں تعداد بڑھا کر 38 ہو گئی۔ بجلی کی رعایتی نرخوں میں فراہمی، آٹے کی رعایتی قیمت پر فراہمی اور اشرافیہ کو حاصل خصوصی امارات کا خاتمہ اصل مطالبات تھے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال نامناسب ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا۔ مسائل کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ خطے میں انتشار کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ JUI کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، وقت آنے پر اس بارے غور کیا جائے گا۔ آپ 7 تاریخ تک اگر کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم جناب نو کو آ رہے ہیں۔ اب جب وہ ڈائیلاگ بند کر کے چلے گئے، آپ مجھے بتائیں کیا آزاد کشمیر کو ایک جتھے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو تو ہم نے یہ بھی آفر کی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ انتخابات میں حصہ لے لیں، ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم پاکستان کے اس خطے میں انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ساتھ تو ابھی ڈائیلاگ ایسا ہی ہے کہ آپ پتھر کے دیوار سے جا کے سر پھوڑے۔ آزاد کشمیر کو کسی جتھے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ایسے ہی ہیں جیسے سر دیوار میں مارنا۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، کہتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہم نے 15 جون تک کا وقت مانگا ہو، نہیں مانی، اور پھر کہتے رہے کہ الیکشن سکیجول مؤخر کریں۔ تحریک آزادی کشمیر پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 12 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں بھی ہیٹ ویو کا امکان۔ شہر قائد میں پارہ 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان۔ شدید گرمی کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان۔ گلگت بلتستان، چترال، بیر، سوات اور کوہستان میں درجہ حرارت 37 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری۔ بھارت کو امریکہ میں شرمندگی کا سامنا۔ عارضی ملازمت کا H1B ویزا لینے میں بھارتی شہریوں نے فراڈ کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق 2015 سے اب تک 70 لاکھ H1B ویزا پروسیس کیے گئے، جن میں 70% بھارتی شہریوں کے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے ویزا کی درخواست دینے والے 80 سے 90% افراد یا تو جعلی دستاویزات کے حامل تھے یا پھر وہ ملازمت کے لیے اہل ہی نہیں تھے۔ انکشاف کیا گیا بھارت میں کئی یونیورسٹیاں جعلی ڈگریوں کے دھندے میں ملوث ہیں۔ ایک یونیورسٹی ایسی بھی تھی جس نے کم از کم 36,000 جعلی ڈگریاں جاری کی ہیں۔ H1B ویزا ایسے غیر ملکیوں کو دیا جاتا ہے جنہیں امریکی کمپنیاں مخصوص شعبوں میں عارضی طور پر ملازمت دینا چاہتی ہیں۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ہم خطے میں توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہیں۔ اس سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔